وہ ہے میرے بھائیوں، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا، چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی، ایک وہابی جو اہل حدیث ہیں، ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی، اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں اس بیچاری سہمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں۔ اندازہ کریں، یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا، جو یقیناً نہیں کیا، کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر، اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے۔ آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے، دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے۔ تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے، یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے، تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی۔ وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں، چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں، تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو، ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے۔ معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے، اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی۔ اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں، بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ویڈیو میں نہیں۔ دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ، ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے، اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی۔ ان کی ماں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو، اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے۔ اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر، یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی، وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے، یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے، آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کی جماعت کے لوگ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان ابو بکر ہیں، ہم شیعان عمر ہیں، شیعان عثمان ہیں، پولیٹیکلی ٹرم میں، عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے، یعنی اسی گروہ میں سے تھے۔ تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا، شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا، کافر بھی قرآن کا لفظ تھا، اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی۔ جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے مواب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسرائیل کا ورڈ، ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا۔ اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے۔
تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو. اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے. تمہاری جرت نہیں یہ بات کر جو. تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو. عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا. اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے، انہیں آگ لگائی، تلف کیا. تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں. اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے. ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے. اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا. تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی. صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہیں. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ یہ دریا جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پول سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رش کرتے ہیں جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا. بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے اور کیا ہے. اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا. یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295C لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہو گئی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات. اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی گستاخی نہیں. یار جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے. وہ تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا. تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا. تو نبی علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ. آج بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتے تھے. تو جب تورات سامنے لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات اس پہ رکھی اور 7 الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا
اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی, پھر بھی نبی الاسلام نے اسے رسپیکٹ دی. بلکہ جو اپروپریٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر. تو یہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ گدی بھی نہ نکالنے دیتے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو نبی اسلام تو بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھی ہے, تو گستاخی تو نہیں ہوگی. رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے, آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ. پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا, ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے, ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے. تو چونکہ لیک آف نالج ہے, نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت. اب مجھے بتائیں, اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں, تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں. میں نے اسی قرآن میں سے, اسی بخاری میں سے, اسی سنن نبی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں, جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں, اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے. نہ سوئے تو ہیں تو اڑا کے لینا دینا قرآن و سنت. تم لوگ بابوں کے پجاری ہو, تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے, گستاخی ہو گئی. اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا. لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے, اسی کو لے کے چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5, اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو, ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی, باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا, کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے, تو وہ جو ٹی ایل پی والا مولانا صاحب بیٹھا تھا, وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں. سنیں, اب مجھے بتائیں, وہ مولوی, وہ مفتی, وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے, یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچ تلو, کیونکہ وہ ٹی ایل پی والے مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, یہ جو میرے ساتھ 3-4 کھڑے ہیں یہ تو سارے لمبی داڑیوں والے ہیں, کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال جانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں, یعنی بریلوی فرقے سے ہوں. پھر اس نے کہہ بھی دیا بیچاری نے, اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے, اور یہ کہہ رہے نہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا, تو فرقہ واریت ہے. باقی سب اس کی کرولریز ہیں. ہاں جی, وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں, سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے, اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے, ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے. یہ ان کی ازمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا, اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا, لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے. اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی, ہمارا مفتی, ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں, کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اچھا, اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر, جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے, بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے, میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے, ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں, جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ, جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے, کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا,
اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں, اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز, میں اسے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ, جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے, آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے, پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے, اردو میں نیچے کامنٹس پن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز, اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا, وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے, کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں, وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے, تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر کامنٹس کیے, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی, اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے, یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز سمجھا کے دیکھ لو انہوں. میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں, ویڈیو سے ہی بھاگ گئے, اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے. بس یہ ہے جی ٹوٹل, یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں, اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے, انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں, اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے, کیسے دبکے ہوئے جائے, کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی. چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو, اہل حدیث کو, دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. بڑا برا وقت آیا جنا ہوتے, بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو گستاخیاں کی ہیں, ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا, یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں, انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ, میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہیں بلی مار دی تھی. ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں. اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے, میں نے اسی وقت اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا, پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں. یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا. اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے. تو دیکھا کیسے نسے نے, ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی, میں نے آپ سارے علماء کو, مفتیوں کو, موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے, خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں. ہاں دہی نکالنے کا سنت طریقہ, ہاں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ, کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ. ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں. اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا, ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یا تو پھر ہماری طرح بات کریں, ادروائز یہ منافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے, پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے. آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرماندے نے امت مر جائے, ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے, کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, فلاں جگہ ہو رہی ہیں, اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں, اور لاہور میں شبیر بردرز ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے, شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے, کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں, یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں, ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟
جی امام مالک فرماتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں دے رہی. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھڑ دو، آجا بابا جی آجا، پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹیاں تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے قلی ہے، انہیں سنبھالیا سارا کچھ، نسے تو ہے. پہلے 295 سی اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہے، اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائیں؟ امت کیوں مرے؟ امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. تیرے بابے مر جائیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں، امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے ریٹائرمنٹ لا لی بابیاں نے. پہلے بم پھڑتے سن قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پل تے دربار دے آگے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ، بم 55 لوگ شہید ہو گئے. وہ بابے گرو آتش کیش ڈراپ ہو گیا. ہوں بابے فیل ہو گئے نے یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں، کٹو بابے. وہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے. کوئی جرت نہیں کرتا تھا، ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی. اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. آپ لوگ ان کی میمز بناتے ہیں. ہاں آپ میمز بنیں گی، یہ تمہیں سزا ملی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں. جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لیٹ ہوا ہے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں. دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. وہ ہمارے بلال کتب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر، کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اردو کا محاورہ ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب افضال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب افضال تھے شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کراندے سونا تم. میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو، لو ثابت کرتا جے، لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے. اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں، دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی. امام بخاری، امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے، ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں 1200 سال بعد. ان کی لیگیسی ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی، ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. او جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان نے دی تھی جی. گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا. نہیں وہ گل تھوڑی ٹھیک ہے لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں تھوڑے بزرگان کے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. یہ تو کافر نے نا. نہیں مسلمان بھی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. ہاں سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی. وہ چھڑ دو 90 لاکھ نو، اس ٹائم تے سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ. جھوٹے ہو. چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو اس ماڈرن دور میں کلمہ پڑھایا، غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، قربانیاں دی ہیں. مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند. کہتے ہیں نہیں اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. اب تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دے، اب تو سلطان الورلڈ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے. باباؤں کے بابا نسے تو وہ تھوڑے بزرگاں دے مزارہ ہوتے تھے 50-60 روپے لیندے نے جوتی دا وہ ٹوکن دے. ہمارے یہاں پہ آتے ہیں سینکڑوں لوگ، 1 روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے، کھلاتے ہیں اپنی جیب سے. اب بتاؤ بڑا داتا کون ہوا؟ پھر وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے. یار بزرگ کیوں نہیں حفاظت کرتے جوتیوں کی؟
کہتے جی وہ ایک چور دربار بڑا انا ہو گیا. اے ذرا جتیاں رکھو نا باہر, میں تکنا کون انا ہوتا ہے. بلکہ سارے مجاور ہٹاؤ, تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے نا وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے, کوئی بھی نہیں انا ہوئے گا. سنا نہیں وہ دربار تو چندہ چکے انا ہو گیا, تسی دربار نہ خالی کرو نا, میں بندہ بھیجنا وا انا ہوتا ہے کوئی. سب کہانیاں کرائی ہیں جی. اب میمز بنے گی میرے بھائی, ہاں یہ ذہن میں رکھنا. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا, کیونکہ میں جینولی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے. صرف یہ چند نام تھے, جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آگے دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پہ پایا ہے, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے کوئی ان کی اسم نازل نہیں کیا. انجینئر صاحب ہاتھ اولا رکھا کریں. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرعون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا. بالکل بات ہم نے نرمی سے کی اللہ کے فضل سے. جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر گستاخ رسول کہو گے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ذہن میں رکھنا. اور دوسری بات, تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منسوب کرتے ہو؟ ہمارا دین تو دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دیکھو میرے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کے بارے میں تو قرآن میں آیا جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاخ ہو گیا ہے, اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورۃ الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا, انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابا جی تسی بھی تواڈے سارے بزرگ بابے سارے گمراہ سن. کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے. یہ ابراہیمی زبان ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ.